الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن تولى فإن الله لغني الحميد. وقال: الله حي لا يموت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. اس کے تمام چنندہ انبیاء و رسول پر خوب سلامتی ہو، خوب برکتیں ہوں، اور خصوصاً اس کی بے شمار انگنت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان رحمت للعالمین سید المرسلین وخاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کی اتباع کرنے والے تمام متبعین پر. رب العالمین نے تمام انبیاء کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعیان الی اللہ بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ان تمام میں اللہ نے چند ہستیوں کو برگزیدہ فرمایا، ان کے مراتب کو اور بلند فرمایا، جن میں سے ایک عظیم شخصیت ہے جن کو اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا. یہ مہینہ انہی کی یاد تازہ کرواتا ہے، اور آپ اور ہم ابھی حال میں جس عبادت سے گزرے ہیں، قربانی کر کے فارغ ہوئے ہیں، انہی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے. وہ عظیم شخصیت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ہے. رب العالمین نے تمام زمین پر بسنے والے تمام جن اور انس کو اس بات کا حکم دیا ہے: قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تم لوگوں کے لیے سب سے بہترین اسوہ، جس کی پیروی کی جائے، جس کو فالو کیا جائے، جس کے نقش قدم پر چلا جائے، جس کو دیکھ کر کے عمل کیا جائے، اس سے سیکھا جائے، وہ آئیڈل ہو، ہیرو ہو تمہارا، تو وہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ میرا خلیل، میرا دوست ابراہیم ہے، اور میرے ابراہیم کے گھر والے اس کے گھرانے والے ہیں، جن کے اندر تم لوگوں کے لیے اسوہ رکھا گیا ہے. مردوں کے لیے ابراہیم، عورتوں کے لیے ہاجرہ و سارہ. یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم ابراہیم سے سیکھو، اسماعیل سے سیکھو بندگی کیا ہوتی ہے، فرما برداری کیا ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا: قد کانت لکم اسوۃ ابراہیم والذین معہ. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ، یہ سورہ ممتحنہ کے اندر ہے اور شروعات میں ہی آپ کو ملتی ہے. اسی ممتحنہ میں آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت چھوڑ کر کے، ایک دو آیت چھوڑ کر کے پھر فرماتا ہے: لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ. یقیناً تم لوگوں کے لیے ان میں، ابراہیم میں اور ابراہیم کے پورے گھرانے میں اسوہ ہے، نمونہ ہے. لیکن کن کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. ان کے لیے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے اسوہ ہے ابراہیم میں اور اس کے گھر والوں میں. اور ان کے لیے اسوہ ہے جن کو آخرت کی فکر ہے، اخروی زندگی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں.
اور ومن تولا، اور جو منہ موڑ لیتا ہے اللہ سے اور آخرت سے اور اللہ والوں سے، تو وہ یہ جان لے ان اللہ لغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز، اپنے آپ محمود، غنی و محمود ہے، حمید حمد والا ہے۔ تو یہ ایک شخصیت جس کو رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، سیدنا ابراہیم کو اور ان کے گھرانے کو، اور انہی کے نقش قدم پر جو پورا اترا ہے اور جس کو اتارا گیا ہے، جس کو چنا گیا ہے، ابراہیم کی پوری اولاد، بلکہ نہ صرف ابراہیم کی، آدم کی پوری اولاد، اور نہ صرف پوری آدم کی بلکہ جتنی مخلوق پیدا ہوگی کائنات میں، ان سب کا سید ہونے کے لیے، ان سب کا سردار ہونے کے لیے، جس کو اللہ نے آسمانوں میں منتخب کیا ہے، جس کو ابراہیم کے نقش قدم پر چلایا گیا ہے، وہ عظیم و شان ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، اے انسانوں، اے ایمان والو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی آخر الزمان محمد میں تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ پھر وہی بات اللہ نے جو فرمائی تھی ابراہیم اور اس کے گھرانے کے لیے جو اسوہ ہے، اور کن کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہی بات یہاں فرمائی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان کے لیے ہے اسوہ حسنہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یوم الآخر پر جن کو یقین کامل ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب ہم کو دینا ہے۔ محمد رسول اللہ جیسی عظیم و شان ہستی کسی ایسے کے لیے اسوہ اور آئیڈل نہیں ہو سکتی ہے جو زانی ہو، جو بدکار ہو، جو جھوٹے ہو، جو کذاب ہو، جو دھوکے باز ہو، جو بیواؤں کا مال کھاتے ہو، جو یتیموں کا مال حق چھین کے کھا لیتے ہو، جو وراثت کے مال غبن کر لیتے ہو، غصب کر لیتے ہو، غاصبین ہو، ایسے کسی بدترین مخلوق کے لیے، ایسی کسی بدترین خلقت کے لیے وہ عظیم محمد رسول اللہ اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور افسوس، یہ عظیم و شان ہستی کے نام لینے کے باوجود اگر لوگ اس طرح ہو جائیں، اپنی نسبتیں اس عظیم ہستی کی طرف منسوب کرنے والے لوگ غاصب بن جائیں، خائن ہو جائیں، دھوکے باز ہو جائیں، قاتل ہو جائیں، زانی ہو جائیں، سود خور ہو جائیں، حرام خور ہو جائیں، رشوت خور ہو جائیں، تو کیا اللہ رب کبریا رب رحمان کی رحمتیں ایسی امت پر اترے گی، ایسی جماعت پر اترے گی، ایسے گروہ پر اترے گی؟ ایک سوال ہے، اور یہ سوال ہر اس آدمی سے ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ گواہی دیتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جو کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبدین اسلام وبنبی محمد، جو کہتا ہے، وہ آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے، کیا وہ اللہ کو اپنا رب مان کر کے راضی ہوا ہے؟ کیا وہ اپنے دین کو اسلام کی حیثیت سے وہ رضامند ہے؟ کیا وہ اپنے نبی محمد کو مانتا ہے؟ اگر وہ مانتا ہے تو پھر اس کی زندگی، اس کے جینے کا ڈھنگ، اس نے رسول اللہ کو اپنے رسول اللہ کو اسوہ بنایا ہوا ہوتا، وہ رسول اللہ کو اپنا ہیرو سمجھتا اور رسول اللہ کے قدم پر قدم رکھ کے چلنے کی پوری کوشش کرتا اپنی زندگی میں۔ مگر کیا ایسا ہو رہا ہے؟ اب ایک سوال یہ ہے، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ایسے سچے ہیں اس دعوے میں اپنے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا امتی ہوں، جو یہ دعویٰ کر رہا ہو اور پھر وہ اپنی زندگی میں پریکٹس بھی محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر کر رہا ہو؟ ایسے کتنے بتائیے، کتنے ایسے ہیں بتائیے؟ اب میں آپ کو بتاؤں محمد رسول اللہ کی زندگی، اللہ نے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ کہا اللہ نے، فی رسول اللہ ہی، رسول اللہ ہی کے اندر، رسول اللہ میں ہی تم لوگوں کے لیے اسوہ ہے، پورا کا پورا کمپلیٹ محمد رسول اللہ آئیڈل ہے تمہارے لیے۔ اب محمد رسول اللہ کیسے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی ادھیڑ عمر، آپ کا بڑھاپا،
آپ کا باپ ہونا، آپ کا بیٹا ہونا، آپ کا خاندانوں کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا، ایک اچھا بھتیجا کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا بیٹا کیسا ہوتا ہے، ایک قوم کا اچھا فرد کیسا ہوتا ہے، ایک بستی ایک محلے کا سب سے بہترین ایک پرسن کیسا ہوتا ہے، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس عظیم ہستی نے، محمد رسول اللہ نے ایک اسوہ، ایک نمونہ چھوڑا ہے پوری ہیومینٹی کے لیے، ہول ہیومینٹی کے لیے محمد رسول اللہ نے ایک نمونہ چھوڑا ہے اپنی زندگی میں۔ کیسے آپ کا بچپن گزرا، آپ کے دشمن بھی گواہیاں دیتے ہیں جی۔ آپ کو کتنے واقعات میں آپ کو سناؤں گا، دوستوں کے بھی دشمنوں کے بھی۔ دوستوں میں ابو طالب بتاتے ہیں کہ یہ بچہ کبھی برہنہ اور بے حیا نہیں ہوتا تھا، بچے تھے، کپڑا اتار کر کے برہانے بچے جس طرح پھرتے یہ اس طرح پھرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ فطرتاً اتنی شرافت اللہ نے شروع سے ہی رکھی تھی، شرافت کا یہ عالم تھا۔ خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے، واقعہ بیان کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کر رہے تھے، سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کے محلے کے کام پہ لگا دیے، جاؤ پتھر اٹھا کے لے کے آؤ۔ تو تیبند باندھے ہوئے بچے بھاگ رہے تھے، کندھے چھلے جا رہے تھے پتھروں سے۔ ابو طالب نے دیکھا تو بچوں کے کندھوں سے چھل کے لال ہو رہے ہیں، تو ابو طالب نے کیا کیا، ان کے تیبند کھول دیے جو باندھے ہوئے تھے، اس کے چٹلے بنا کے کندھوں پر رکھ دیے۔ بچے برہانے ہو گئے، لیکن بچے ہیں، خوشی خوشی بھاگ رہے ننگے بھی، تیبند کے اوپر پتھر رکھ کر کے۔ محمد رسول اللہ پکڑ لیتے ہیں تیبند، ہم نہیں ننگے ہوں گے، 6 سال کا بچہ ہے۔ ابو طالب نے ذرا زور سے تیبند کو کھینچا، کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا محمد، بے ہوش ہو گئے، برہانے ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ شرافت، یہ حیا، یہ فطرت، یہ نیچر، یہ اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ بچے کا یہ عالم ہے، اور سب سے شریف النفس بچہ، یہ ابو طالب خود کہتے ہیں اتنا معصوم تھا یہ محمد کہ اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کے کھڑا کر دیتے تھے اور اللہ سے کہتے اللہ اس معصوم کے چہرے کے طفیل میں بارش برسا دے، تو بارش، خوب بارش ہوتی تھی، ہم سیراب ہو جاتے تھے۔ بچپن میں یہ عالم تھا، اس کا معصومیت کا یہ عالم تھا۔ یہ محمد ہے، جوان ہوئے، قوم کی بے حیائی سے، قوم کی بدتمیزیوں کو دیکھ کر کے دل برداشتہ ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے۔ یہ جوانی، اس جوان کی جوانی میں انہوں نے انجمن قائم کیا، انجمن بنائے، لوگوں کو جا کر کے پکڑ کر کے سمجھاتے تھے، میسیجز دیتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ یہ جو بچیوں کے ساتھ ہمارے پاس جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یہ تو کوئی رائٹس نہیں ہے انسانوں کے، یہ تو کوئی اخلاق نہیں ہے ہمارے، کہ کیا عورتیں انسان نہیں ہوتی؟ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا آپ لوگوں کا درست ہے، جائز ہے۔ احساس دلاتے تھے انسانوں کو۔ بچیوں کو دفن کرنا کیا مناسب بات ہے؟ بچیوں سے نفرت اور کراہیت کرنا کیا درست بات ہے؟ کیا احساس تھا یہ جوانی میں؟ سود خوری کو منع کرتے تھے، جوئے کھیلنے سے روکتے تھے، بولتے تھے یہ جوئے کھیلنا یہ کون سی اخلاق کی بات ہے؟ جبکہ دین نہیں اترا ہے، قرآن نہیں اتری ہے، لیکن فطرتاً، نیچرلی یہ شرافت اللہ نے کوٹ کوٹ کے بڑھ دی تھی۔ جو معاشرے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے جوانی میں، اور دوستوں کو لے کے انجمن بنائے تھے۔ ان کی شادی ہو رہی تھی تو کیسے ہوئی جانتی ہے نا؟ وہ حضرت خدیجہ جو تجارت کا سامان دے کر کے لوگوں کو باہر بھیجتی تھی، لوگ بیچ کے لاتے تھے، ان کا پروفٹ جو حصہ داری طے ہوتی تھی ان کو دے دیتے تھے اور اپنا معاوضہ اپن رکھ لیتے تھے بیچنے والے۔ یہ خود باہر نہیں گئی ہے، اسلام سے پہلے گئی نا، اسلام کے بعد گئی۔ ہمارے پاس چند آپا جان نکل گئے بازار میں اور یہ ان کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس چند گروپوں کے آپا جان بن کے جو ہے وہ چیئرمین بن کے، چیئر پرسن بن کے عورتیں جو ہے ڈیلنگ کر رہی ہے، مردوں کے ساتھ کانفرنسز کر رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہے ڈائز کے اوپر، ڈائریکٹر، بورڈ آف ڈائریکٹر بنی ہوئی ہے تجارت کی، اور مثال دے رہی ہے۔ تو خدیجہ بھی تجارت کرتی تھی، ذلیل عورت، اللہ تجھے ہدایت دے، اتنی بڑی ہماری امت کی ماں کا نام لیتی ہے، تجھے شرم آنی چاہیے، بے حیا ہو کر کے باہر پھرنے والی ایک عورت خدیجہ کا نام لینے اس کو زیب دیتا ہے۔
نہ وہ اسلام سے پہلے باہر گئی ہیں تجارت کا سامان لے کے، نہ بعد میں گئی. وہ پردے میں رہ کر کے اپنا سامان مردوں کے حوالے کر دیتی تھی. تم بیچ کے آؤ، اپنی اجرت لے لو، میرا جو بھی فائدہ ہے مجھے دے دو. محمد رسول اللہ کو بھی اسی کام پر بھیجا تھا ایک دن کسی کے کہنے پر کہ وہ آدمی ایماندار ہے، ان کو دے دو اپنا سامان. اسی خدیجہ کا ان کا غلام ساتھ جاتا تھا ہر ایک کے ساتھ، تجارت کا سامان اپنی مالکہ کا لے کر کے، اپنی مالکین کا. ان کے ساتھ بھی گیا، میسرہ نام تھا اس کا، اس آدمی کا. وہ میسرہ ساتھ میں ان کے بھی گیا. اس بار جو تجارت کا فائدہ ہوا ہے، زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ کو اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا فائدہ محمد رسول اللہ کی تجارت سے ہوا تھا. وہ حیران، وہ شجدر ہو گئی کہ میرا سامان تو کئی لوگ لے کے گئے ہیں، سینکڑوں میں کئی لوگوں نے تجارت کی ہے، ایسا منافع مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا میسرہ سے، تم جس کے ساتھ تجارت پر گئے ہو انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو وہ میسرہ جو تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیا، وہ کہتا ہے میں نے ایسا آدمی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، اتنا ایماندار، اتنا دیانتدار، اتنا شریف النفس، اتنا لوگوں سے اچھی بات کرنے والا میں نے میری لائف میں کبھی نہیں دیکھا. میسرہ کہتا ہے، اور وہ کبھی ہر معاملے میں سچ ہی سچ بول رہے تھے، اور وہ منافع بھی زیادہ نہیں لے رہے تھے، وہ منافع بھی کم ہی لے رہے تھے لوگوں سے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں کیا برکت رکھی نہیں معلوم. اتنے لوگ آئے، اتنا سامان خریدا، اتنی برکت ہوئی. تو اس وقت خدیجہ نے کہا کہ مجھے زندگی کا ہم سفر بنانا ہی ہے تو اس آدمی سے بہتر کون ہو سکتا ہے. تب جا کر کے پیغام نکاح دیا تھا، جس کو قبول کیا. اور جب شادی ہو رہی تھی، نکاح ہو رہا تھا رسول اللہ کا، 25 سال کے تھے، اور وہ بالغہ عورت تھی، 40 سال کی میچورڈ وومن، جو ایوری تھنگ آبزرو کر سکتی تھی پوری میچورٹی کے ساتھ. بالغ عورت شادی کر رہی ہے 25 سال کے الہڑ جوان سے. اور حضرت ابو طالب خطبہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ابو طالب کہتے ہیں آج ایک ایسے نوجوان کا نکاح ہو رہا ہے جس جوان کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے کیریکٹر، اس کی ہونیسٹی، اس کے مینرز ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور جتنے جزیرے عرب کے نوجوان ہیں ان کے کیریکٹرز، ان کے بیہیویئرز، ان کے مینرز، ان کی ہونیسٹی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. تو ابو طالب کہہ رہا ہے سب لوگ جمع ہیں، خدیجہ کا نکاح ہو رہا ہے، میچورڈ عورت کا نکاح ہو رہا ہے، بالغ عورت کا نکاح ہو رہا ہے، اور ایک تاجرہ عورت کا نکاح ہو رہا ہے، جو معاشرے کی ایک معزز خاتون کا نکاح ہو رہا ہے. معزز لوگ جمع ہیں، اور ابو طالب یہ بات بول رہے ہیں کہ آج جس نوجوان کا نکاح ہے اس کو اگر ایک پلڑے میں رکھو، جزیرے عرب کے پورے نوجوانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، تو وہ کہتے ہیں قسم اللہ کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا بھتیجا ہے، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کا پلڑا سارے جزیرے عرب پر بھاری ہوگا. یہ گواہیاں دیتے تھے لوگ، دوست اور دشمن گواہیاں دیتے تھے اس بات کی. کوئی اٹھ کے آبجیکشن نہیں کرا وہاں پر کہ ہماری عزت پر آنچ آ رہی ہے، ہم بھی جمع ہیں، کیا ہم لوگوں میں کمی دیکھے کیا ابو طالب؟ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، سارے لوگ سر جھکا کے تسلیم کر رہے ہیں. یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ محمد سب سے اچھے ہیں. یہ اعتراف تھا لوگوں کو. یہی تو وجہ تھی جس دن آپ نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اگر کہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے، پہاڑ کے پیچھے تم پر حملہ آور ہوگا، یقین کرو گے میری بات پہ؟ یہی وجہ تھی، یہی پوری قوم جمع تھی جس میں دوست اور دشمن سب تھے. دشمن تو کوئی تھا ہی نہیں آپ کا، معلوم ہے آپ کو. نبوت سے پہلے آپ کا کوئی دشمن ہی نہیں تھا، کوئی دشمن نہیں تھا آپ کا، دور دور تک ایک بھی دشمن نہیں تھا آپ کا نبوت سے پہلے. دشمنی سب کی سب نبوت کے اعلان کے بعد ہوئی ہے محمد رسول اللہ سے، اور پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں ہوئی، ذات پر دشمنی نہیں ہوئی محمد رسول اللہ کی، ان کے کیریکٹر کی وجہ سے دشمنی نہیں ہوئی، ان کے بیہیویئر کی وجہ سے دشمنی نہیں ہوئی. دشمنی ان کی دعوت کی وجہ سے کی ہے لوگوں نے. انہوں نے جو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تب لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ تم ایک خدا بنا رہے ہو ہمارے سب خداؤں کے کو ہٹا کر کے. دشمنی اس پر ہوئی، رسول اللہ کی وجہ سے دشمنی نہیں کی انہوں نے. تو اس وقت پوری قوم جو تھی جمع وہاں پر ایک زبان میں بول رہی تھی رسول اللہ کو. جب رسول اللہ نے پوچھا کیا میں کہوں تو یقین کرو گے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہوگا، تو ایک زبان میں پوری قوم نے اس وقت کہا تھا محمد رسول اللہ سے. کیا کہا تھا دوستو؟ ہم لوگوں نے آپ سے جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا ہے پوری زندگی میں. اللہ اکبر کبیرہ.
سمجھ سکتے ہیں آپ یہ کیا ڈائلاگ ہے قوم کا؟ آپ کے اور میرے لیے بہت معمولی معلوم ہو رہا ہے یہ، اللہ کی قسم بہت غیر معمولی جملہ جو قوم کی زبان سے اس وقت نکلا۔ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ پوری لائف آپ کو آبزرو کیا ہے، آپ ہمارے ہی سامنے بچے تھے، ہمارے ہی سامنے کھیلے کودے، ہمارے ہی سامنے بڑے ہوئے، وہاں بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں، سب قوم جمع ہے، اور پوری قوم ایک زبان میں بول رہی ہے کہ آپ سے جھوٹ کا تجربہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں، کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم کو ایکسپیرینس ہی نہیں اس بات کا، آپ صرف سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ محمد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے آئیڈل ہے یہ محمد جو صدا سے سچا تھا، سچا تھا، سچا تھا۔ پوری انسانیت اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ محمد صرف سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نام لیوا ہو محمد کے، سچے ہو، آپ کی قوم اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ کیا ہمارے دیش بھارت کے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ محمدین جو لوگ ہیں، جو نام محمد کا لینے والے ہیں، ہم لوگوں نے، ہم تمام ہندوستان کی قوم نے ان لوگوں سے جھوٹ کا کبھی تجربہ ہی نہیں کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے؟ بلکہ الٹی گواہی ملتی ہے، الٹی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کبھی سچا نہیں پایا ہے۔ قوم اگر آپ کی بولے گی کھڑے ہو کر کے بھارت کی، تو یہ بولے گی کہ ہم نے اس قوم کو کبھی سچا ہی نہیں پایا ہے۔ اینٹی محمد ہو تم لوگ، میں کہہ رہا ہوں اس ممبر سے، گریبان پکڑ لینا میرا، کثیر تعداد محمد رسول اللہ کے نام لیواؤں کی اینٹی محمد ہے اور اپنے آپ کو محمدین کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پوری زندگی دیکھ لیجیے اب نبوت کی، آپ کیسے آئیڈل بنے ہیں۔ بولتے تھے تو کر کے بولتے تھے، کرنے سے پہلے کچھ نہیں بولتے تھے۔ کسی کو نصیحت کرتے تو خود پہلے عمل کرتے، پھر نصیحت کرتے، خود پہل کرتے۔ رب نے بھی سکھایا یہی تھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ جانور کو ذبح کرتے وقت بڑا گھٹنا اٹھنا لگا کے بڑے ترے کے ساتھ بول دیتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ فبذالک امرت۔ اور آپ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ وہ انا من المسلمین۔ یہ انا من المسلمین قرآن کا ورڈنگز نہیں ہے، یہ تو علماء نے ہم کو اس طرح بولنے کی ترغیب دی ہے، وہ انا من المسلمین کہو۔ قرآن کی ورڈنگز کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کی ورڈنگ جانتے ہیں؟ فَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب محمد کو آدیش دیا ہے، حکم دیا ہے، آرڈیننس آئے محمد رسول اللہ کو کہ میرے حبیب محمد تم یہ کہو کہ میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی سب اس کائنات پیدا کرنے والے کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس کو کچھ کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں۔ میرا مقصد جینے کا، میرے جینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم اس نے دیا ہے۔ فَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اس دربار سے، رب کے عرش والے کے دربار سے۔ اور کیا کہتے ہیں محمد؟ وَأَنَا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں اس کا، اس کی فرما برداری میں سب سے پہل کرنے والا میں ہوں۔ یہ میری اور آپ کی، ہم لوگوں کی اوقات نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکے کہ میں پہل کرنے والا ہوں۔ یہ محمد کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہیں فرما بردار؟ ہم جو جانور پر، بکرے پر یا کسی جانور پر، اونٹ پر، جو اونٹ تو خیر کھڑا کر کے ذبح کرتے ہیں، بیلوں کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں، بکروں کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں، گھٹنا لگا دیتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں آپ گھٹنا لگا کے اس کے اوپر ہے نا، ان صلاتی و نسکی۔ کیا اس بات کا حق پہنچتا ہے مجھے اور آپ کو؟ کیا واقعی ہم فرما بردار ہیں اس کے؟ ایک سوال ہے نا، اپنے آپ سے کب کریں گے؟
اور یہ محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک حصہ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے، ایک ایک حصہ، آپ کے گھر میں ہنڈی پک رہی ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل نکل کے آتی ہے اور اس میں اونٹ کی اوجھڑی لا کے ڈال دیتی ہے۔ بتاؤ بھائی، بچے بلک رہے بھوک سے، پہلے کیا ہوا؟ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی بیٹیاں رسول اللہ کی، طلاق دے کے گھر کو لا کے بٹھا دیا جوان بچیوں کو ایک باپ کے سینے پر، گھر بھیج دی گئی۔ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ رب کی رضا کے لیے، جو دعوت کر دے رہے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے اس کا خمیازے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بیٹیاں گھر لا کے بٹھا دی گئی، دشمنیوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، راستے میں چل رہے بازاروں میں پتھرے مار رہا ہے، لہو لہان کر رہا ہے۔ کبھی جھگڑا کرتے ہوئے دیکھے پلٹ کے؟ بتاؤ ایک بھی تاریخ میں مجھے بتاؤ پلٹ کے محمد رسول اللہ نے ابو لہب کو گالی دی ہو، ابو جہل کو گالی دی ہو، رسول اللہ نے پلٹ کے اس کے اوپر وار کیا ہو؟ کوئی ایک روایت مجھے بتا دو۔ جبکہ وہ ابو لہب مار مار کے ایڑیوں کو خون کر دیا، چپلوں میں خون سے چپک رہے پیروں کو، لیکن پلٹ کے یہ نہیں بول رہے چچا پاگل ہو گیا کیا، کیوں مار رہا ہے؟ کچھ نہیں، خاموش چلے جا رہے، صبر ضبط کا مجسم بن کے، اپنی ذات کے لیے کسی سے فائٹ نہیں کر رہے ہیں، اپنے سیلف ذات کے لیے کسی سے فائٹ نہیں، کسی کو گالی نہیں۔ آپ اس سو بن سکتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو اس سو بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں آپ؟ گھر میں بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، ہنڈی پک رہی ہے، لا کے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی، باہر نکل کے بول رہے چاچا میں آپ کا بھتیجا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں چاچا۔ رشتہ داری کا بھی حق ہے، دوسرا حق تو یہ ہے کہ میں آپ کا پڑوسی بھی ہوں، بغل میں آپ کا میرا گھر ہے، کیا پڑوسی کے ساتھ یہ حق ادا کیا جاتا ہے کہ اس کے بچے بھوکے سلا دیا جائے؟ ابو لہب کا بھی دل پسیجتا تھا، میں جمیل کو گالیاں دیتا تھا، ذلیل تو حرکتیں کیوں کرتی ہے، وہ میرا بھتیجا ہے بولتا تھا، لیکن اندر کی عصبیت بھی تھی، دھارمک عصبیت تھی، دین کے نام پہ، دھرم کے نام پہ جو گھڑا ہوا دھرم ان کا خود ساختہ باپ داداؤں نے گھڑ لیا، ایشور نے، اللہ نے نہیں بتایا کہ دوسروں کی پوجا پاٹ کرو، وہ کر رہے تھے، اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا ہی حقدار ہے، وہی اکیلا پوجنیہ ہے، تو ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور وہ ظلم سہ رہے۔ یہ آئیڈل ہے محمد رسول اللہ آپ کے لیے پوری زندگی۔ مکے سے باہر نکل کے مدینہ جا رہے، اچھا گھر والوں کے بارے میں دیکھ لو، بیویاں گواہی دیتی ہے، یہ محمد، یہ ہمارے شوہر کیسے تھے جانتے ہیں؟ بیویاں کہتی ہے ہمارے کام میں ہمارے ہاتھ بٹاتے تھے، چپ نہیں بیٹھتے تھے، گھر میں چپ نہیں بیٹھتے تھے، ہم لوگ روٹیاں ڈالنے بیٹھ جاتی تو آ کے ہمارے پاس سے آٹا لے لیتے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، ہماری جوتیاں ٹوٹ جاتی تو خود بیٹھ کے جوتیاں سل کے دیتے تھے۔ بیویاں کہہ رہی ہمارے ساتھ ہنستے بولتے کھیلتے۔ عائشہ فرما رہی ہے، ہماری اماں جان کی ایک روایت حدیث ہے صحیحین میں، ہمارے ساتھ کھیلتے اچھی باتیں کرتے، منہمک ہو جاتے، ہم سمجھتے تھے ہم سے زیادہ آپ کوئی چیز محبوب نہیں ہے رسول اللہ کو، لیکن اتنے میں وہ بلال کی آواز آ جاتی تھی اللہ اکبر کی، تو ایسا اٹھ جاتے تھے جیسے کہ ہم سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا کبھی بھی، ایک دم اجنبی ہو جاتے تھے ہمارے سے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے چلے جاتے تھے کہ بس اللہ ہے اور اللہ کا غلام ہے اور کوئی نہیں۔ یہ زندگی کے ایک ایک حصے کو گھر والے بیان کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں جو رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنانے والے ہیں، بناتے ہیں۔ جی آپ قائد بنے تو کیسے بہترین قائد بنے جانتے ہیں؟ قائد کیسا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آیتیں بتا کے پوچھ رہے ہیں، آیتیں کیا تھی؟ خود سورہ بقرہ کے اخیر میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ تمہارے انفاق کے زیادہ مستحقین وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیے اور ان کے لیے وقت نہیں ہے اپنی معاش کا انتظام کریں، اور پھر وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ چمٹ کے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، اپنی بھوک کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو ایمان والوں سے اللہ حکم دے کے بول رہے ہیں کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان کر کے ان پر انفاق کرو، ان پر خرچ کرو۔ تو یہ بھوک سے بلبلا رہا ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے، اب بھوک سے تل ملا کے اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر رہے ہیں کسی کو، میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلاؤ، لیکن یہ آیت بتا کے اس کا مطلب پوچھ رہے ہیں۔
ابو بکر کو بتا کے پوچھے تو ابو بکر سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیوں، یہ سمجھ رہے کہ اصحاب صفہ میں ہے، علم سیکھنے کے لیے یہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی تو پوچھ لے رہا ہے، تو مطلب بتا کے نکل گئے۔ عمر آئے تو عمر کو بتایا، عمر بھی نکل گئے بتا کے، مطلب یہ ہے اس کا۔ رسول اللہ دور سے دیکھ لیے ابو ہریرہ کو یہ پوچھ رہا ہے، چہرے سے پہچان گئے، قریب آئے تو وہی حرکت کی رسول اللہ کے ساتھ بھی۔ رسول اللہ اس آیت کا مطلب پوچھ رہا تھا ابو بکر سے، عمر سے، تو رسول اللہ مسکرا دیا، مسکرا کے بولے وہ آیت رکھ، میں جانتا ہوں تجھے معلوم ہے، تو چل میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑ لیے لے کے گئے، گھر والوں کو پکار کے بولتے گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ جو ہے کھانے کے لیے، تو گھر والیاں بولتی ہے کچھ بھی تو نہیں ہے رسول اللہ، لیکن ایک چھوٹے سے مشقیزے میں ایک دودھ ہے۔ کہا وہ دودھ لاؤ، دودھ لائے، کہتے ہیں ابو ہریرہ دودھ پی لے، سمجھ گئے بھوک سے تل ملا رہا ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ دودھ پی لے افاقہ ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے ابو ہریرہ رسول اللہ آپ بھی میں جانتا ہوں بھوکے ہیں، میں آپ جب تک نہیں پئیں گے میں نہیں پیوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کو لگا کر کے مشقیزے سے 2 گھٹ پیا اس میں سے، اور پھر کہا ابو ہریرہ آپ پی لے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے وہ 2 گھٹ پی کے مجھے دینا آپ کے لبوں کی برکت یہ تھی کہ میں خوب سیراب ہو کے دودھ پی لیا، لیکن جہاں دودھ تھا وہی ہے اس مشقیزے میں، کچھ بھی کم نہیں ہوا، پتہ نہیں ہے کیا تھا۔ اس کے بعد بڑھا دیا مشقیزے کو، تو رسول اللہ نے کہا گھر والیوں کی طرف بڑھا دو، بیویوں کو دیا گیا، ہر بیوی خوب سیراب ہو کر کے پی رہی ہے، پھر جہاں کا وہیں ہے، سب لوگ سیراب ہو کے پی لیے، دودھ جہاں ہے وہیں ہے مشقیزے میں، کچھ بھی ختم نہیں ہو رہا۔ اخیر میں رسول اللہ پی کر کے جب ختم کر دیا اس کو، یہ تو معجزہ تھا، لیکن یہاں معلوم ہو رہا ہے قائد کیا ہوتا ہے، اس کو کتنی فکر ہوتی ہے اپنے ماتحتوں کی، اور کیسے پہچانتا ہے، چہروں سے ان کے آثار کو پہچان لیتا ہے، خود نہیں کھا کے کھلاتا ہے، خود نہیں پہن کے پہناتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے محمد تمہارے لیے، تم ایسے قائد بن سکتے ہو؟ معاف کرنا صاحب، تم تو جہاں نیا گھر بن رہا وہاں پہنچ جاتے ہو رشوت مانگنے کے لیے، تم قائد ہو، برا نہیں ماننا، تم قائد ہو۔ تمہارے چمچوں کو بھیج دیتے ہیں، ڈرائیور آ جاتا تمہارا، صاحب یاد کر رہے تھے، تم قائد ہو اس ملت کے، تم خدمت خلق جانتے ہو، تم انسانی ہمدردی رکھتے ہو اپنے اندر، جو محمد رسول اللہ میں دشمنوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک بندہ جس کا قرض ابو جہل باقی تھا، جو دشمنوں کا کیا حال تھا، کیا روب تھا رسول اللہ کا، ذرا دیکھیے، نیک آدمی کا روب ایسا ہوتا ہے، اللہ والے کا روب ہوتا ہے۔ دیکھو کیا واقعہ ہے، ابو جہل ایک آدمی کا، ایک غریب آدمی کا، ایک مفلس کا قرضہ باقی ہے اور ستا رہا اس کو، پورے سرداران قریش بیٹھتے تھے، بڈھے جو اوباش بڈھے تھے اس زمانے کے، چھچورے بڈھے بیٹھتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی برا نہیں ماننا، آج بھی بڈھے ہو گئے لیکن چھچورا پر لوگوں میں سے نہیں گیا، آج بھی حرکتیں کرتے ہیں، گلی کوچوں میں بیٹھ کے، چبوتروں پہ بیٹھ کے غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں بڈھے بیٹھ کے، میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں۔ اس وقت ابو جہل اور یہ قریش کے سرداران بڈھے بیٹھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو یہ بیچارہ جب قرضے کے لیے، وصولی کے لیے پھرتا تھا تو اس پر ہنستے تھے۔ ایک دن ابو جہل گھر میں تھا، وہ بیچارہ آ گیا تو بڈھے اس کو بلائے، بلا کے بولے ایک کام کریں گے، مزہ یہ لیں گے، محمد اور ابو جہل میں ٹھنا دیں گے۔ بڈھوں کا خیال ہوا یہ، تو بوڑھے اس کو بلا کے بولے اس آدمی کو، میاں تیرا قرضہ ایک ہی آدمی دلا سکتا، کیونکہ یہ بڈھوں کو معلوم تھا محمد رسول اللہ سے ابو جہل کو بہت نفرت ہے، تو ٹھنا دیں گے، یہ مزے لینے کے لیے بول رہے تھے۔ تو تیرے کو قرضہ ایک ہی آدمی دلا سکتا ہے، وہ محمد ہے، ان کے پاس جا، ان کو بول کہ میرا قرضہ ابو جہل سے دلاؤ، بول کے بہت ستا رہا بول کے بول۔ تو بیچارہ صحیح سمجھا، وہ غریب آدمی، اس کو معلوم نہیں، وہ بولا کہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ یہ ہے بھی فطرتاً شریف آدمی، خیر خواہ انسانیت کے ہے، مشہور تھے محمد رسول اللہ۔ تو وہ گیا گھر پہ محمد رسول اللہ کے سلام کر کے کہتا ہے میرا بقایا ہے ابو جہل دینا ہے، اور وہ دے نہیں رہا ہے، اس کو ابو جہل نہیں کہتے تھے وہ لوگ، ابو الحکم کہتے تھے، ابو الحکم دے نہیں رہے، تو آپ کچھ کیجئے۔ تو رسول اللہ نے کہا ابو الحکم تمہارا قرضہ باقی ہے اور نہیں دے رہا ہے، چلو چلو۔ پہلے خیر خواہی کرتے تھے، بیواؤں کی، یتیموں کی، محتاجوں کے لیے کھڑے ہو جانا یہ محمد رسول اللہ کی پہچان تھی، پریشان حال لوگوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے گھر پہ گئے ابو جہل کے، دستک دیے، ابو جہل باہر آیا، دیکھا محمد رسول اللہ ہے،
شجدر ہو گیا، حیران ہو گیا، نیچے سے اوپر تک پانی پانی ہو گیا. کہتا ہے محمد آپ میرے گھر پہ آئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا یہ آدمی کو لے کے آیا ہوں. آدمی کو جیسے ابو جہل دیکھا، دیکھتے ہی ایک لفظ نہیں بول رہا ہے، تو یہیں ٹھہر، میں تیرا ابھی وہ جو بقایا وہ لے کے آ رہا ہوں. جلدی جلدی اندر گیا اور وہ جو اس کا بقایا تھا وہ لے کے آیا. کہتا ہے یہ لے بھائی تیرا حق ادا ہو گیا. اور محمد سے کہتا ہے دیکھو میں نے اس کا حق ادا کر دیا. اور محمد رسول اللہ پلٹ کے چلے گئے. وہ آدمی دعائیں دیتے ہیں محمد رسول اللہ کو، وہ نکل کے چلا گیا. میں یہاں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو، نیکی کا رعب یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی مرعوب ہو جاتا ہے. اچھائی کا رعب یہ ہوتا ہے، خیر کا رعب یہ ہوتا ہے. اور یہ محمد ہے. اور میں کیا کیا بتاؤں آپ کو اتنی دیر کے اندر، ویسے ہی 5 منٹ آپ کے 7 منٹ بڑھ گئے ہیں. پوری زندگی بتانے میں تو بہت وقت لگے گا، زندگی لگ جائے گی. میں یہاں لمحے فکر دے رہا ہوں اپنے آپ کو، امت محمد کہنے والوں کو ایک لمحے فکر دے رہا ہوں کہ آپ اور ہم اگر واقعی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ہم کو رسول اللہ کو اپنا آئیڈل بنانا پڑے گا، اسوہ بنانا پڑے گا. ابراہیم کو، ابراہیم کے گھر والوں کو، اسماعیل کو، ہاجرہ کو، رسول اللہ کو، رسول اللہ کی بیویوں کو، رسول اللہ کے گھرانے کو، فاطمہ کو، زینب کو، ام کلثوم کو، رقیہ کو، آپ کو اسوہ بنانا پڑے گا. ہماری عورتوں تمہارے لیے بھی یہی اسوہ ہے. رسول اللہ کی بیویاں اور وہ اللہ والیاں، وہ فرعون کی بیوی آسیہ، مریم صدیقہ، یہ اسوہ ہے تمہارے لیے. عورتیں تم کہاں ادھر ادھر بھٹک رہی ہو. اور مردوں کے لیے انبیاء میں پرسنل خصوصی اولو العزم سیدنا نوح ہو کہ ابراہیم ہو کہ موسیٰ ہو کہ عیسیٰ ہو کہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور بالخصوص امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑے ہیرو، ہمارے آئیڈل، ہمارے سردار محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم اپنا جائزہ لیں، ہم نے کہاں تک ان کو اپنا اسوہ مانا ہے، بنایا ہے کہ ہم نے اسوہ. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.